امام جعفر صادق جعفر بن محمد بن علی الصادق المعروف امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ 702 عیسوی بمطابق 83 ہجری مدینۃ المنورہ میں پیدا ہوئے اور آپ کا وصال 765 عیسوی تقریباً 64 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ کی قبر مبارک جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے۔ آپ کا نام ابو محمد جعفر صادق اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے مناقب اور کرامتوں کے متعلق جو کچھ بھی کہا جائے بہت کم ہے۔ آپ امت محمدی کے لیے صرف بادشاہ اور حجت نبوی کے لیے روشن دلیل ہی نہیں، بلکہ صدق و تحقیق پر عمل پیرا اولیاء کرام کے باغ کا پھل، آل علی نبیوں کے سردار کے جگر گوشہ اور صحیح معنوں میں وارث نبی بھی ہیں۔ آپ کا درجہ صحابہ کرام کے بعد ہی آتا ہے۔ اہل بیت میں شامل ہونے کی وجہ سے نہ صرف باب طریقت میں ہی آپ کے ارشادات منقول ہیں، بلکہ آپ سے بہت سی روایتیں بھی مروی ہیں۔ جو لوگ آپ کے طریقے پر گامزن ہیں وہ 12 اماموں کے مسلک پر گامزن ہیں، کیونکہ آپ کا مسلک 12 اماموں کی طریقت کا قائم ہے۔ آپ نہ صرف مجموعہ کمالات پیشوائے طریقت کے مشائخ ہیں، بلکہ ارباب ذوق اور عاشقان طریقت اور زاہدان عالی مقام کے مقتدا بھی ہیں۔ آپ نے بہت سی تصانیف میں راز ہائے طریقت کو بڑے اچھے پیرائے میں واضح کیا ہے اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کثیر مناقبت روایت کی ہیں۔ خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کروں۔ وزیر نے عرض کیا کہ جو شخص دنیا کو خیر بات کہہ کر عزت نشین ہو گیا اس کو قتل کرنا قرین مصلحت نہیں، لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا میرے حکم کی تعمیل تمہارے لیے لازم ہے۔ چنانچہ وزیر امام صادق رحمۃ اللہ علیہ کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں سے کہا جب میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو فی الفور تم امام جعفر صادق کو قتل کر دینا۔ لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس درجے متاثر کیا کہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی مؤدبانہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور خلیفہ آپ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا میری سب سے اہم ضرورت اور حاجت یہ ہے کہ مجھے آئندہ کبھی دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت اور ریاضت میں خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے آپ کو عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا، لیکن آپ کے رعب و دبدبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ 3 روز و شب مسلسل بے ہوش رہا۔ بعض روایات میں ہے کہ 3 نمازوں کی قضا ہونے کی حد تک غشی طاری رہی۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ جب دوبارہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہی خوف لگا ہوا ہے کہ قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ میرا ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھیں کہ تو نے خود میرا اتباع کیوں نہیں کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں اعمال صالح سے ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اہل بیت پر خوف کے غلبہ کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں۔
جب آپ تاریک دنیا ہو گئے تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ آپ کے تارک دنیا ہونے سے مخلوق آپ کے فیوض عالیہ سے محروم ہو گئی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کسی جانے والے کی طرح وفا بھی چلی جاتی ہے۔ لوگ اپنے خیالات میں غرق رہ گئے، گو بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت و وفا کرتے ہیں، لیکن ان کے قلوب بچھوؤں سے لبریز ہیں۔ ایک مرتبہ آپ تنہا اللہ جل شانہ کا ورد کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص بھی اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت آپ کی زبان سے نکلا، یا اللہ، میرے پاس کوئی بہتر لباس نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہی غیب سے ایک بہت قیمتی لباس نمودار ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ لباس زیب تن کر لیا، لیکن اس شخص نے جو آپ کے ساتھ تھا عرض کیا کہ میں بھی تو اللہ جل شانہ کا ذکر کرنے میں آپ کا شریک ہوں، لہٰذا آپ اپنا پرانا لباس مجھے عطا کر دیں۔ آپ نے اپنا لباس اس شخص کے حوالے کر دیا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی فردوس و جہنم کا نمونہ پیش کر دیا ہے، کیونکہ آسائش جنت ہے اور تکلیف جہنم، اور جنت کا صرف وہی حقدار ہے جو اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دے، اور دوزخ اس کا مقصد ہے اور جو اپنے امور نفس سرکش کے حوالے کر دے۔ فرمایا کہ اگر دشمنوں کی صحبت سے اولیاء کرام کو ضرر پہنچ سکتا تو فرعون سے آسیہ کو پہنچتا، اور اگر اولیاء کی صحبت دشمن کے لیے فائدہ مند ہوتی تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی ازواج کو فائدہ پہنچتا، لیکن قبض اور بسط کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگرچہ آپ کے فضائل اور ارشادات بہت زیادہ طویل ہیں، لیکن طوالت کے ساتھ حصول سعادت کا ذریعہ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی حق و صداقت کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر ان کے مخالفین نے رافضیت کا الزام لگا دیا، اور اس الزام میں آپ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق نے اس بات پر دکھ کا اظہار فرمایا کہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اہل بیت کی محبت کے باعث رافضی کا خطاب دے کر قید میں ڈال دیا گیا، جس کے بارے میں امام صاحب نے اپنے اشعار میں خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے محبت کا نام رفض ہے تو پھر تمام عالم اسلام کو میرے رافضی ہونے پر گواہ رہنا چاہیے، اور اگر بالفرض اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت رکھنا ایمان کے ارکان میں داخل نہ ہو تو پھر بھی ان سے محبت کرنے اور ان کے حالات کے بارے میں معلومات کرتے رہنے میں کیا حرج واقع ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ عقل مند کی تعریف کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمیز تو جانور بھی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ جو ان کی خدمت کرتا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور جو ان کو تکلیف دیتا ہے اس کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ یہ سن کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ پھر آپ عقل مند کس کو شمار کرتے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ عقل مند وہ ہے کہ جو دو بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کو اختیار کرے اور دو برائیوں میں سے مصلحتاً کم برائی پر عمل کرے۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔